میں نشے کی بیماری میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ طرح کے مسائل آتے ہیں کسی انسان کی زندگی میں۔ پھر کوئی ایک یا دو مسئلے سے کسی کا علاج شروع کرنا، اس میں ایسی جھلک آتی ہے کہ یہ کوئی وائلڈلی امپورٹنٹ کی کوئی چیز ہے، اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی زندگی جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے، وہ مختلف ڈومینز میں ہو رہی ہے، مختلف طرح کے مسائل آ رہے ہیں، تو کوئی ایک چیز یا دو چیزوں پہ فوکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو بھی تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں اس کے پس پردہ نشے کی بیماری، یا اسے وہ نشے کی خرابی یا لعنت کہہ دیتے ہیں، یا کچھ بھی اس طرح بات کرتے ہیں۔ اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو تباہی بربادی ہے، جو گھر سارا بکھر گیا ہے، مریض کی زندگی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی سیدھے راستے پہ نظر نہیں آتی، اور اہل خانہ پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور گھر میں شیم کا بڑا دور دورہ ہوتا ہے۔ تو ان کے پیش نظر اس وقت تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو فوری تکلیف ہے، یہ جو آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو فساد برپا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن پھر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے، جس میں جیسے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت وائلڈلی امپورٹنٹ گول مریض کا علاج میں آنا ہے، تو وہ اس کو علاج میں لے کے آئے۔ ٹھیک۔ اس سے پہلے اہل خانہ مریض کو کہتے رہتے ہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو۔ نشہ وہ چھوڑ نہیں پاتا، اس کو کریونگ ہوتی ہے، اور اس کا ایک دماغ کا حصہ ہائی جیک ہو گیا ہوتا ہے بیماری کے ہاتھوں، اور وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ پھر گھر والے کہتے ہیں اچھا چلو نشہ کم ہی کر دو، تو وہ نشہ کم بھی نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ ایک دو دن کم کرے گا تو اس کے بعد وہ پہلے کی کسر بھی پوری کر لے گا۔ اور یہ زیادہ خطرناک ہے نشہ کم کرنے کا کہنا؟ نہیں، دونوں بیکار ہیں۔ ایکچولی تیسری بات جو اسے پھر آہستہ آہستہ وہ کہنا شروع ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا تم کوئی مدد لے لو، کوئی علاج حاصل کر لو۔ اور مریض جو ہے وہ جب ان کو تین باتیں کہی جاتی ہیں تو وہ تینوں باتوں کا ہی کوئی اثر نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے جو لوگ ہم سے مشورہ کرنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے آپ ایک چیز پر توجہ دیں، کیونکہ انسان جو کام ایک کر رہا ہوتا ہے جی۔ اور اس پہ پوری توجہ ہوتی ہے تو اس میں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دو چیزوں میں کچھ تھوڑے امکانات پھر کم ہوتے ہیں، پھر تین چیزوں میں اور کم، اور 10-12 چیزوں میں تو اگر آپ پڑے ہوئے ہیں تو پھر کوئی بھی کام آپ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو جب پہلی صلاح ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں، یا ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر اس کے اندر پیدا کریں، جس کے لیے انفرادی طور پر روزمرہ بات چیت ہے جسے ہم پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں، یا اہل خانہ کو ہم کہتے ہیں کہ مل کے ٹریننگ حاصل کریں اور فیملی انٹرونشن میں چلے جائیں کہ ساری فیملی مل کے ایسے موقع پہ بات کرے جب کہ ابھی کوئی تازہ حادثہ یا تازہ پھڈا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہے، اور ماحول تھوڑا سا بات چیت کے لیے پرسکون ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فیملی انٹرونشن کر لیں، جس میں وہ واقعات مریض کے سامنے اچھے الفاظ میں پیش کریں جو ماضی قریب میں مریض کی زندگی میں ہوئے ہیں اور نقصان پہنچا ہے یا بدنامی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ نشے کا استعمال واضح نظر آتا ہے۔ تو پھر جب اہل خانہ یہ نہیں کر پاتے تو کبھی پھر کرائسس انٹرونشن کرنا پڑتا ہے، جب مریض کوئی اوور ڈوز کر لیتا ہے، یا بے انتہا دنگا فساد ہوتا ہے، یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس میں چوٹیں لگ جاتی ہیں، یا پولیس کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، مریض سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر اہل خانہ کو ایک کرائسس انٹرونشن کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کسی طرح سے بھی جب مریض علاج گاہ میں پہنچ جاتا ہے تو یہ جو بے انتہا اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ مریض علاج میں چلا جائے، تو اب تو یہ ہو گیا، تو اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جسمانی طور پر تو علاج گاہ میں پہنچ گیا، تو اب اسے دلی طور پر علاج گاہ میں کیسے لایا جائے؟